اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت لقمان حکیم۔ حضرت لقمان حکیم کو اسلامی تاریخ اور مشہور حکایات میں بہت عزت اور اہمیت دی گئی ہے۔ انہیں ان کی دانائی اور حکمت کے باعث حکیم لقمان کے لقب سے نوازا گیا۔ ان کی زندگی میں بہت سے دلچسپ واقعات اور قصے ہیں جن سے لوگ نصیحت اور علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک معروف واقعہ حضرت لقمان اور ان کے گدھے کا ہے، جو حکمت اور فہم کی زبردست مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت لقمان حکیم اپنے گدھے پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا۔ یہ سفر اس وقت کا ہے جب لقمان حکیم کو لوگوں کے درمیان بڑے عقل مند کے طور پر جانا جاتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عزت تھی اور ہر کوئی ان کی حکمت اور دانائی سے متاثر تھا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب لقمان حکیم اور ان کا بیٹا ایک گاؤں سے گزر رہے تھے۔ لقمان حکیم گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا پیدل چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں پہنچے، لوگوں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا اور کچھ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا، دیکھو یہ کیسے باپ ہے، خود تو گدھے پر سوار ہے اور اپنا جوان بیٹا پیدل چلا رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بیٹے کو سوار کرے، یہ انصاف نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے لوگوں کی یہ بات سنی اور مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ گدھے پر سوار ہو جائے اور خود نیچے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ جیسے ہی وہ گاؤں کے دوسرے حصے میں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے بھی انہیں دیکھا اور باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا، دیکھو یہ لڑکا کیسا بے حیا ہے، خود تو گدھے پر بیٹھا ہے، اس کا بڑا باپ پیدل چل رہا ہے، اسے شرم آنی چاہیے۔ حضرت لقمان نے پھر مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو نیچے اتار دیا اور دونوں پیدل چلنے لگے۔ جب وہ گاؤں کے اگلے حصے میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا، دیکھو یہ کتنے بے وقوف ہیں، ان کے پاس گدھا ہے پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں، یہ کس طرح کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت لقمان نے پھر اپنے بیٹے کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں
گدھے پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ دونوں گدھے پر بیٹھ گئے اور سفر جاری رکھا۔ لیکن جب وہ گاؤں کے آخری حصے میں پہنچے تو لوگوں نے پھر باتیں بنائی اور کہا، یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، دونوں گدھے پر سوار ہیں اور بے زبان جانور پر ظلم کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس گدھے کا خیال کریں۔ حضرت لقمان نے جب یہ سب سنا تو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو، ہم نے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر حال میں ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کسی نے ہمیں صحیح نہیں کہا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ صحیح اور عدل و انصاف کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی تمام لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ چاہے آپ کچھ بھی کریں، لوگ ہمیں تنقید کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں اور صحیح راستے پر چلیں، بغض اور تنقید سے بچیں۔ حضرت لقمان کی یہ حکمت ہمیں صبر، تحمل اور دانائی سکھاتی ہے۔ ایک دن حضرت لقمان حکیم سفر کے دوران اپنے گدھے پر سوار تھے اور اپنے شاگردوں کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک بڑی وادی دیکھی جہاں پانی کی قلت تھی اور لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ وادی کے لوگوں نے حضرت لقمان سے درخواست کی کہ وہ انہیں اس مشکل سے نجات کا کوئی حل بتائیں۔ حضرت لقمان نے وادی کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وادی میں پانی آ جائے تو انہیں اتحاد اور باہمی محبت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس دوران حضرت لقمان کا گدھا وادی کے کنارے کھڑا تھا اور وہ چپ چاپ اپنے مالک کا انتظار کر رہا تھا۔ جب حضرت لقمان نے اپنی بات مکمل کی تو لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے گدھے کی حالت بھی نہیں سنبھال سکتے، بھلا ہماری وادی کی حالت کیسے سنوارو گے؟ یہ سن کر حضرت لقمان مسکرائے اور لوگوں کو حکمت سے جواب دیا۔ حضرت لقمان نے گدھے کے قریب جا کر اس کے کان میں کچھ کہا اور گدھا فوراً سجدے میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت لقمان نے انہیں بتایا کہ جانوروں کو حکمت کے ساتھ سکھایا جا سکتا ہے، اور اگر ایک گدھا حکمت کو سمجھ سکتا ہے تو انسانوں کو اس سے بھی زیادہ سیکھنے کی صلاحیت حاصل ہے۔ اس واقعے کے بعد وادی کے لوگ حضرت لقمان کی حکمت سے متاثر ہو گئے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے لگے۔ وادی میں لوگوں نے اتفاق اور محبت کے ساتھ کام کیا اور کچھ ہی عرصے میں اللہ نے ان کی دعاؤں کو
قبول کیا اور وادی میں پانی کا انتظام ہو گیا۔ حضرت لقمان کی حکمت اور عقل کے سبب اس وادی کی مشکلات ختم ہو گئی۔ حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی کے اس قصے کو تاریخ اور اسلامی تعلیمات میں بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ایک عمدہ نصیحت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے اپنی عقل و دانش سے کرنے چاہیے اور لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ دنیا کے تمام لوگوں کو خوش کرنا کبھی ممکن نہیں۔ حضرت لقمان کی زندگی کے اس واقعے کو اسلامی ادب میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور اسے مختلف تفاسیر اور کتابوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک مثالی کہانی ہے جو انسان کو صحیح راستے پر چلنے اور حکمت و دانش کی روشنی میں زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت لقمان کا یہ حکمت آموز قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں درست فیصلے کرنے چاہیے اور لوگوں کی باتوں سے زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا نظریہ اور اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو اور آپ اپنے اعمال میں انصاف اور حکمت کا دامن تھامے رہیں۔ حضرت لقمان حکیم کی یہ نصیحت آج بھی ہماری زندگی میں اسی طرح معتبر ہے جیسے ہزاروں سال پہلے تھی۔ لوگ ہمیشہ باتیں بنائیں گے، لیکن آپ کو اپنے اعمال اور فیصلوں میں مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔